أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد وعلى محمد وعلى عزیزائے گرامی، آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے سورہ جمعہ کی آیہ کریمہ ہے، جس میں پروردگار اپنے کو پہچانوا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ اللہ جو انہی کے درمیان سے نبی بنا کر بھیجتا ہے، رسول بنا کر بھیجتا ہے، تاکہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کریں اور تزکیہ نفس کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اگرچہ جو ہے یہ پہلے سے سب گمراہ تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم کا مزاج جو تاریخ نے بیان کیا ہے وہ یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ نبی نے برائی سے نفرت کی ہے، بروں سے نہیں کی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ اگر کریں اور دیکھیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بروں سے نفرت نہیں کی ہے، برائی سے نفرت کی ہے۔ یعنی آخر دم تک یہ کوشش رہی نبی کی کہ اس کے اندر سے برائی ختم ہو جائے، یہ نہیں کہ بروں سے نفرت کر کے بروں کو چھوڑ دیا ہو۔ ورنہ ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں، مجھے تمام واقعات بیان نہیں کرنا ہے، اشارتاً عرض کر دوں کہ روز جو ہے اسی راستے سے گزر رہے ہیں اور کوڑا روز جو ہے ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا ایک دن جو ہے ٹوکتا، اگر ٹوک نہیں سکتا تھا تو راستہ بدل دیتا یا وقت بدل دیتا، لیکن نبی اسی ٹائم، اسی وقت اور اسی راستے سے جا رہے ہیں اور روز جو ہے کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ اب اگر جو ہے ایک دن کوڑا نہیں پڑا، آپ دیکھیں مزاج کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم ہوتے تو یہی کہتے ہیں دیکھا آج جو ہے کم از کم ایسا ہوا کہ کوڑا نہیں پڑا، چلو ٹھیک ہے چلیں، لیکن نبی وہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ برائی سے نفرت ہے، بروں سے نفرت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نبی پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ آخر وہ عورت کہاں ہے جو کوڑا پھینکتی تھی؟ بتایا وہ بیمار پڑی ہوئی ہے، آج جو ہے وہ بیمار ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا روز کوڑا پھینکتی تھی، آج مل گیا نا اسے، آج بیمار ہے نا، آج کو سزا مل گئی۔ لیکن نہیں، نبی جو ہے اپنے مزاج کو جو ہے پہچانوان چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نبی کا مزاج کیا ہے، آئے کس لیے ہیں؟ تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نتیجے میں جو ہے نبی دق الباب کرتے ہیں، جیسے جو ہے اس نے پوچھا کون؟ کہا میں محمد ہوں۔ اب جو ہے اس کا مزاج دیکھیے اس عورت کا، اس نے کہا اب آئے ہو انتقام لینے کے لیے جب میں بیمار پڑی ہوں؟ آپ دیکھیں نبی نے کہا میں انتقام لینے نہیں آیا ہوں، میں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، میں پوچھنے آئے ہوں کہ کیا بات ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ روز جو ہم کوڑا پھینکتے ہیں پھر بھی جو ہے کہ کچھ نہیں کہا اتنا بڑا کلیجہ ہے محمد کا۔ نتیجے میں جو ہے اس نے دروازہ کھولا اور قدموں پہ گر گئی، کہا کلمہ پڑھا دیجئے۔ غور کیا آپ نے؟ مزاج کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ نبی کوشش یہ کرتے ہیں کہ برائیاں ختم ہو جائیں، بروں کو صحیح راستہ دکھانا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے بیمار سے نفرت نہیں کرتا، بیماری سے نفرت کرتا ہے۔ کوشش آخر تک ڈاکٹر کی یہی ہوتی
ہے کہ بیماری کو جو ہے ختم کیا جائے، ورنہ آپ دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیماروں سے دور رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر ساتھ ساتھ رہتا ہے تاکہ بیماری دور ہو جائے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہ مسئلہ ہے، تو یعنی طبیب بن کے زندگی بسر کرنی ہے تاکہ جو ہے ہم برائیوں کو ختم کریں، بروں سے نفرت نہ کریں، برائیوں سے نفرت کریں، جو نبی کا مزاج تھا۔ اور یہی ہوا کہ آپ دیکھیں باقاعدہ جو ہے نبی نے اپنے کردار و عمل و سیرت کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اخلاق حسنہ کے مالک، بہترین کردار کے مالک اگر تجارت کر رہے ہیں تو کس طریقے سے جاتے ہیں، تو پورے قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، اور نتیجے میں اتنا پروفٹ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ نتیجے میں جو ہے کہتے کہ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعاً جو ہے ان کے اندر صلاحیت کیا پائی جائے۔ لیکن جب بعثت کا اعلان کیا ہے تو لوگوں نے بھی جو ہے مخالفت شروع کر دی۔ جب تک بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا 40 سال تک جو ہے نبی ان کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے رہے، اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگ امین و صادق کہہ کر پکارتے رہے، لیکن 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا ہے، اعلان بعثت کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو ہے مجھے امین کہتے ہو، کہا ہاں بالکل آپ امانت دار ہیں۔ صادق کہتے ہو، ہاں بالکل سچے ہیں آپ غور کریں کہ مزاج کو پہچانیں کہ آخر نبی کس طریقے سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے متوجہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا مزاج کیا ہے۔ اگر وہی مزاج ہمارے اندر پایا جائے تو پھر ان جاہلوں میں اور ہمارے درمیان فرق کیا رہ جائے گا، ان مشرکین میں اور ہمارے درمیان فرق کیا رہ جائے گا۔ نبی نے کہا تم صادق کہتے ہو، کہا ہاں۔ سچے مانتے ہو، کہا ہاں۔ سب نے کہا بالکل مانتے ہیں ہم۔ کہا اچھا اگر ہم کہہ دیں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو حملہ کرنا چاہ رہا ہے، مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، آپ سچے ہیں، آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ یعنی اتنا اقرار لے لیا نبی نے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں نبی کہ میں رسول خدا ہوں، میں نبی خدا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے واسطے۔ اب یہ سننا تھا، مخالفت شروع ہو گئی۔ ابھی تک تو سب کچھ صحیح تھا۔ یعنی ان لوگوں نے جو مفاد پرست افراد تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر نبی کو ہم نبی مان لیتے ہیں، رسول کا رسول مان لیتے ہیں، تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ رسول کس کی طرف سے آئے ہیں بن کر، نبی کس کی طرف بن کر آئے ہیں، ہمیں بھی اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہوگا۔ جبکہ اتنے خداؤں کو یہ مانتے تھے، نتیجے میں ایک کو ماننا پڑے گا، نتیجے میں دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اگر یہی مزاج ہمارا بن جائے کہ ہم مفاد پرست بن جائیں تو پھر جو ہے کیا فرق رہ جائے گا ان مشرکین اور ہمارے درمیان؟ وہ بھی مفاد پرست تھے، دنیا پرست تھے، ہم بھی مفاد پرست بن جائیں، دنیا پرست بن جائیں تو ہمارے ان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر نبی اعلان کر دیتے، نعوذ باللہ خاکم پہ دہن نبی کہہ دیتے کہ میں خدا ہوں، تو شاید مان لیتے، لیکن نبی خدا ماننا ان کے لیے دشوار تھا۔ جہاں اتنے خدا تھے ایک اور صحیح، لیکن نہیں، نبی نے کہا میں رسول خدا ہوں، میں نبی خدا ہوں۔ اب یہاں ماننا مشکل تھا، کیوں؟ اگر نبی مان لیتے، اگر رسول مان لیتے تو نتیجے میں وحدہ لا شریک پروردگار کو ماننا ہوتا، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہوتا۔ نتیجے میں جتنے بھی جن چیزوں کو مانتے تھے انہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ تو نتیجے میں کیا ہوا؟ انہوں نے سختیوں میں اور پریشانیوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کبھی جو ہے ساحر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون دیوانہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا پروپیگنڈا تھا، ایک ایسا مزاج جو ہے درمیان میں پیدا کرنا چاہتے تھے کہ شاعر کہو تاکہ کچھ لوگ جو ہے ان سے دور ہو جائیں، مجنون دیوانہ کہو تاکہ کچھ لوگ ان سے دور ہو جائیں، تم ان کو جو ہے ساحر و جادوگر کہو تاکہ جو ہے لوگ جو ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، کیونکہ جادوگروں سے جو ہے عورتیں جو ہے بھاگا کرتی ہیں،
مجنون اور دیوانے سے جب بچے بھاگا کرتے ہیں، اور شاعر، اور یعنی جو اس زمانے میں شاعرانہ انداز تھا، اس زمانے کی بات تھی جب مزاج جو ہے شاعرانہ ہوتا تھا، تو سنجیدہ افراد جو ہے وہ شاعروں سے دور رہتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں غزلیات، تغزل اور مختلف باتیں جو ہے شعر میں پیدا کی جاتی تھیں، نتیجے میں جو ہے سنجیدہ افراد جو ہوتے تھے وہ شاعروں سے دور ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں نے سہارا لیا، اس طریقے سے لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو شاعر ہیں، یہ تو مجنون ہیں، یہ تو ساحر اور جادوگر ہیں۔ نتیجے میں چاہتے یہ تھے کہ اس طریقے سے ان سے دور کر دو کہ ان کی باتیں لوگ سننے نہ پائیں۔ ایسا پروپیگنڈا تھا، ایسی باتیں تھیں۔ آج بھی یہی مزاج ہے کہ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو بدنام کر دو تاکہ ان کی اچھی باتیں لوگ سننے نہ پائیں۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بات تھی جب کوئی جو ہے مکے میں باہر سے آتا تھا، پتہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو مشخص کر دیا تھا، معین کر دیا تھا کہ جیسے کوئی باہر سے آئے ان کو روئی دے دینا تاکہ وہ کان میں روئی ٹھوس لیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ نبی کی بات کوئی سننے نہ پائے۔ نبی کی بات کوئی سن لے گا تو نتیجے میں حق پرست جو افراد ہوں گے وہ حق کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی مسئلہ تھا کہ کان میں جو ہے روئی ٹھوس دیے جاتے تھے، یعنی دیتے تھے۔ کوئی باہر سے آیا، بزنس مین یا کوئی بھی آیا تو فوراً جو ہے اس کو روئی دے دیتے تھے، دیکھو کان میں روئی لگا لو، ایک شخص ایسا ہے جادوگر ہے، وہ تم سے کچھ بات کہے گا، تم جادو میں جو ہے اس طرح پھنس جاؤ گے، پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ مزاج کو پہچانیے۔ پروپیگنڈا جو ہے اس طریقے سے اس زمانے میں کیا جاتا تھا تاکہ نبی سے دور کیا جائے۔ آج بھی یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ حق پرست افراد سے دور کیا جا سکے، حق باتیں جو ہے لوگوں تک نہ پہنچنے پائیں۔ کبھی کسی کو بلیم لگایا جاتا ہے، کبھی کسی کو الزام تراشی کی جاتی ہے، کبھی کسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کا مزاج ہے، آج بھی پایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہی مسئلہ تھا۔ آپ دیکھیں ہر طریقے سے جو ہے چاہا جاتا تھا کہ کس طریقے سے نبی سے دور کیا جائے، اور اس طرح کے افراد تھے کہ وہ نبی باقاعدہ ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے۔ واقعہ یوں ہے، ایک صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں نبی کس طریقے سے ہمدرد تھے، نبی کس طریقے سے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، کس طریقے سے مظلوموں کا سہارا بنتے تھے نبی۔ ایک شخص تھا بوڑھا جو اونٹ لے کر آیا مکے میں بیچنے کے لیے، اپنے اونٹ کو لے کر آیا، لوگ اکٹھا ہو گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگوں نے جو ہے قیمت پوچھی، وہ بوڑھا جو ہے بتا رہا تھا یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ابو جہل ادھر سے آیا۔ ابو جہل جب ادھر سے آتا ہوا نظر آیا، کیونکہ ابو جہل اپنا رعب دبدبہ دکھاتا تھا لوگوں کے درمیان۔ جیسے ہی جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل آ رہا ہے، فوراً جو ہے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور لوگ جو ہے دھیرے دھیرے وہاں سے چلے گئے کہ ابو جہل آ رہا ہے، اب یہاں پہ رکنا ضروری، رکنا بہتر نہیں ہے۔ نتیجہ ابو جہل آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ کتنے اونٹ بیچتے ہو؟ چلو اونٹ ہمارے گھر لے چلو۔ اب جو ہے تمام اونٹ جو ہے اس کے گھر لے کر وہ بوڑھا پہنچا۔ اونٹ جو ہے جو اس نے سب اپنے گھر میں رکھ لیا۔ بوڑھے نے کہا پیسہ دے دو۔ کہا پیسہ تھا کیا، جلدی چلے جاؤ، اگر دوبارہ چاہتے ہو کہ مکے میں کاروبار کرو، تجارت کرو تو ابھی چلے جاؤ، ورنہ تمہیں جو ہے مکے میں داخل نہیں ہوا دیا گیا، تم مکے میں نہیں آ سکتے، پھر دوبارہ تجارت نہیں کر سکتے تم۔ کہا میرا جو ہے سرمایہ یہی تھا، میں اسی طریقے سے جو ہے بزنس کرتا ہوں، میرا پیسہ تو یہی سب کچھ تھا، تم جو ہے ہمارے اونٹ جو ہے اونٹ کا قیمت نہیں دو گے، اونٹ کا پیسہ نہیں دو گے تو نتیجے میں جو ہے کہ میں کیسے زندگی بسر کروں گا۔ کہا کچھ نہیں، بھگا دیا اپنے گھر سے، وہ چلا گیا۔ ہر ایک سے کہتا ہے کہ اب انہوں نے جو ہے ہمارا اونٹ رکھ لیا، پیسہ بھی نہیں دیا، کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ ایسا روب دبدبہ بٹھا دیا تھا ابو جہل نے، نتیجے میں کوئی جو ہے اس کے ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ آج بھی یہی مزاج ہے، آج بھی یہی مزاج ہے، کچھ لوگوں کا ایسا روب دبدبہ بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ مزاج کو پہچانیے۔ نتیجے میں جو ہے لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ ایک نے جو ہے دھیمے سے کہا اس سے کہ دیکھ رہے ہو وہاں پہ جو کھڑا ہے، وہ شخص جو کھڑا ہے اس سے جا کہہ دو، یعنی نبی کی طرف اشارہ کیا۔ کہا جاؤ اس سے کہہ دو، وہ جو ہے کہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب وہ جو ہے
ظاہر سی بات ہے وہ سوچا کہ اتنے لوگوں سے میں کہہ چکا ہوں، ان سے بھی کہہ دوں۔ گیا وہ نبی کے پاس، کہا کہ ایسی سی بات ہے، انہوں نے میرا اونٹ رکھ لیا ہے اور پیسہ بھی نہیں دیا ہے، ہمیں بھگا بھی دیا ہے، مجھے مارنے کے لیے دوڑے تھے۔ کہا اچھا چلو۔ اب لوگوں نے جب دیکھا تو ظاہر کچھ لوگ ہوتے ہیں تفریح لینے کے لیے کہ دیکھیں اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، ابو جہل سے کون ٹکرا سکتا ہے، ابو جہل سے کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ نبی جو ہے اس بوڑھے کو لے کر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا کہا کون؟ اندر سے آواز آئی، کہا میں محمد ہوں میں۔ اب وہ دروازہ کھولا، اس نے سامنے دیکھا نبی موجود ہے۔ نبی نے کہا کہ اس کا پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ جو ہے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہونا کیا ہے، دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ کہا اس کا پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ اب ایک مرتبہ چہرہ نبی کے چہرے کی طرف دیکھا اس نے، اور پھر دھیمے سے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ ابھی تعزیانہ لے کر آئے گا، نبی کو مارے گا۔ جیسے جو ہے لوگ جو ہے دور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابو جہل کے پاس آ سکے، یعنی عجیب روب و دبدبا جو ہے بچا رکھا تھا اس نے۔ تو نتیجے میں نبی نے جب جملہ کہا کہ کیوں نہیں اس کا پیسہ دیتے، وہ گیا اندر، واپس آیا۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے کچھ لے کر آئے گا، مارے گا یا پیٹے گا یا بھگائے گا۔ جیسی دیکھا لوگوں نے کہ وہ تھیلیاں پیسوں کے لے کر آیا اور نبی کے حوالے کرنے لگا، لیجئے۔ نبی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس بوڑھے کو دو۔ اتنا جو ہے ڈانٹ چکا تھا، بوڑھا بھی جو ہے تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا کہیں مجھے مارے نہ، یعنی اتنا ڈر تھا اس کو۔ نبی نے بلایا ادھر آؤ، لے پیسہ اپنا پکڑو۔ پیسہ پکڑا، اس نے کہا پورا ہے گن لو۔ اس بوڑھے نے گنا، کہا ہاں پورا پیسہ ہے۔ نبی نے کہا اب جاؤ۔ نبی اپنا چلے گئے ادھر جدھر جانا تھا، وہ بوڑھا چلا گیا پیسہ لے کر۔ اب لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے ابو جہل کے پاس، کہا یہ کیا ہو گیا؟ تم تو جو ہے بہت سخت مزاج تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے جو ہے ایک ہی جملے میں جو ہے پیسہ واپس کر دیا۔ کہا کہ مجھے خود ہی اندازہ نہیں کہ میں نے کیا کیا۔ ایک صلوات وال محمد وال محمد اللہ۔ یعنی اللہ جس کا رعب و دبدبا کسی میں بٹھا دے، کوئی نہیں ہے جو اس رعب دبدبا کو جو ہے دیکھتے ہوئے مروب کر دے۔ عزیزو یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایمان والے ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کا مزاج اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے، ہر طریقے سے مدد کرتا ہے پروردگار۔ تبھی تو آپ دیکھیں قرآن نے متوجہ کیا ہے کہ اہل ایمان کو فضیلت حاصل ہے، اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان والے جو ہے اللہ کہ بتائے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نتیجے میں اللہ ان کو جو ہے تزکیہ نفس کی بنیاد پر، روحانیت و معنویت کی بنیاد پر اللہ جو ہے سب سے اعلیٰ اور برتر قرار دیتا ہے۔ تو عزیزوں یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، یعنی اے ایمان والو اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ یعنی آپ غور کریں، ایمان والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو عزیزوں کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ نبی نے جو مشن بیان کیا ہے، نبی نے جو مزاج بیان کیا ہے، نبی نے جو قدر احکام بیان کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے انسان اپنے کو، اپنے گھر والوں کو بچا سکتا ہے۔ یعنی پہلے اپنے کو بچائے، اب خود سازی کرے، پھر دوسروں کو متوجہ کرے، گھر والوں کو متوجہ کرے، یعنی خود بھی نمازی بن جائے، دوسروں کو بھی نمازی بنا دے، خود بھی روزے دار بن جائے، دوسروں کو بھی روزے دار بنا دے، خود بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کرے، دوسروں کے قرآن کی تلاوت۔ یاد رکھے قرآن ایسی کتاب ہے جو مزاج بتاتی ہے، انسانیت کا مزاج ہے، شرافت کا مزاج ہے، ایمان والوں کا مزاج ہے، تقوی والوں کا مزاج ہے، احکام الہیہ کے مطابق عمل کرنے کا ایک طریقہ بیان کرتا ہے قرآن۔ اور نتیجے میں جو ہے ایک بات درمیان میں کہتا چلو ایک جملے میں، اور بات کو آگے بڑھا دوں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم لوگ روز ماہ رمضان میں اور 2 مہینے 8 دن خطبہ، شعراء اور کہتے ہیں کہ آپ کے ذاکرین علماء اپنی مجلسوں میں ایک آیت ضرور پڑھتے ہیں۔ اگر 2 مہینے 8 دن جو مجلسیں ہوتی ہیں
قرآن کی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں 10 آیتیں بھی اگر ہمیں یاد ہو جائیں، میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، 2 مہینے 8 دن میں صرف 10 آیتیں ہمیں یاد ہو جائیں، بس 10 آیتیں تو بہت زیادہ ہیں، 5 آیتیں یاد ہو جائیں وہ بھی زیادہ ہیں، کوئی ایک آیت اگر یاد ہو جائے، کوئی ایک آیت، راستہ خود بخود جو ہے سدھر جائے گا ہمارا، ہم صحیح راستے پہ گامزن ہو جائیں گے۔ قرآن ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ہمیں مزاج کو پہچاننا ہے جو نبی آیت ہے، آیات الہیہ کی تلاوت کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، اور نتیجے میں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ حقیقت حال یہی ہے، اسی قرآن کو بچانے کے لیے، اسی قرآن کے احکام کو برقرار رکھنے کے لیے حسین یہی کہہ رہے ہیں کہ اسیر و بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کے سیرت پہ چل رہا ہوں۔ یہ قافلہ جو مدینہ منورہ سے چلا، مکہ ہوتا ہوا کربلا معلیٰ پہنچا ہے، آج جو ہے 2 محرم الحرام ہے، آج وہ تاریخ ہے کہ حسین دین کو بچانے کے لیے، قرآن کے احکام کو بچانے کے لیے، اللہ کے احکام کو بچانے کے لیے، نبی کے احکام کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر آج کے دن جو ہے کربلا معلیٰ پہنچے تھے۔ سرزمین کربلا، وہ سرزمین کربلا ہے جب حسین اس زمین پہ پہنچے تھے اپنا قافلہ لے کر۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس گھوڑے پر حسین سوار تھے وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، حسین گھوڑا تبدیل کرتے رہے لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور زمین پہ آنے کے بعد گھوڑے سے زمین پہ اترے، اس کے بعد جو ہے خاک کربلا اٹھا کر خاک کو دیکھا ہے اور سونگھا ہے، اپنے خون کی خوشبو محسوس کی ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا شد فرات ہے، ایک کوئی نہ کوئی نام دیتے رہے۔ تو حسین نے کہا اس سرزمین کے لیے کیا کوئی دوسرا بھی نام ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ تو کسی نے بڑھ کے کہا مولا اس کا نام کرب و بلا ہے، کرب و بلا، مصیبتوں کی زمین، مصائب کے برداشت کرنے کی زمین ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کرب و بلا کا جواب جب سنا ہے، کسی سن لیا کہ اس سرزمین کا نام کرب و بلا ہے، تو ایک مرتبہ حسین نے کہا یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہم سب ذبح کر دیے جائیں گے، اور یہیں پر عورتیں اسیر کی جائیں گی، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی اور خیموں میں آگ لگا دی جائے گی۔ ہاں عزیزوں، یہی وہ سرزمین ہے، ادھر سے جو بھی گزرا ہے اس نے گریہ کیا ہے، مصائب برداشت کیے ہیں۔ ہاں عزیزوں، حسین نے کہا یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور اسیر کر کے اہل حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام در بدر پھرایا جائے گا، اور منادی ندا دے گا اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے
بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معبود یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں سب کی دلی تمنا پوری فرما۔ معبود عزاداران امام حسین، محبان اہل بیت، جہاں پہ بھی ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما، قرضدار کے قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ معبود ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔